ایک شخص جو دنیا کے کسی بھی کونے کا مشاہدہ کرتا ہے، خلا میں بڑے بڑے ستاروں سے لے کر مناظر فطرت میں موجود جاندار اشیاء تک، اور اپنے جسم سے لے کر نظر نہ آنے والی مخلوق تک، وہ ان تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ کی بے عیب ہنرمندی دیکھتا ہے، جس میں رنگوں اور نمونوں کی کمال آمیزش پائی جاتی ہے۔ سو کائنات کے اس جمال کا ہر پہلو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کی حقیقی معنوں میں تخلیق ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق تو ہوگا۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زندگی سے بھرپور ان نظاموں کا مرکب ہے جن میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ کئی ایک حیران کن زندہ اشیاء، پرندوں سے لے کر پودوں تک اور مچھلیوں سے لے کر حشرات الارض تک، جن کے پاس نہ تو ذہن ہوتا ہے اور نہ ہی ذہانت، بلکہ دماغ ہی نہیں ہوتا، بھیجا تک نہیں ہوتا، مگر یہ ہمیں اپنی ذہین و فتین اداکاریوں اور کامیاب رویوں سے حیران کیے رکھتے ہیں۔ ان کے اکثر رویے لوگوں کو ششدر کر دیتے ہیں، جبکہ انسان ذہن اور ذہانت رکھنے کے باوجود ان کی نقالی کرنا تو درکنار، ان کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو جاتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 66 میں ارشاد ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے، ان میں ان لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا سمجھ سے بالا تر خودکار حفاظتی نظام، ان کی افزائش نسل کا طریقہ کار اور ان حشرات کے شکار کرنے کا نظام، یہ سب کچھ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہیں کسی بہت بڑی حکمت و دانائی کے مالک بلند و برتر خالق نے پیدا کیا ہے۔ ان حشرات الارض میں پائے جانے والے عجیب و غریب نمونے ہی خدا کے ہونے کی اور اس کی بے عیب تخلیقاری کی دلیلیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو بلا تعصب ذرہ بھر بھی غور و فکر سے کام لے، اس پر اللہ تعالیٰ کی اس تخلیقاری کے راز کھل جاتے ہیں۔ ان لا تعداد حشرات الارض کی اتنی زیادہ قسمیں بھی حیران کر دینے والی ہیں۔ کرۂ ارض پر رہنے والے ہر آدمی کے لیے 200 ملین تک حشرات الارض پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 1 مربع کلومیٹر میں 10 ملین حشرات الارض رہتے ہیں۔ 30 ملین حشرات الارض کی ایسی اقسام بھی ہیں جن کو ابھی تک کوئی نام ہی نہیں دیا جا سکا۔ گولہ بارود پھینکنے والا یہ بھنورا دراصل وہ کیڑا مکوڑا ہے جس پر بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک پہلو بہت ہی مشہور ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس کے جسم میں ایک انتہائی زہریلا کیمیائی مواد ہوتا ہے جو اس کے جسم میں 2 سینٹی میٹر تک پایا جاتا ہے۔ جب اسے کسی دوسرے کیڑے مکوڑے سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک کھولتا ہوا کیمیائی مادہ بنتا ہے، پھر یہ اس مادے کو کمال مہارت سے صحیح نشانہ لیے اپنے دشمن پر پھینکتا ہے۔ اس خودکار حفاظتی نظام سے اپنے دشمن کو دور بھگاتے ہوئے بھی توپ چلانے والے اس کیڑے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا پراسرار مارکا سر کرتا ہے۔ یہ کیمیائی مواد دراصل ایک خاص کیفیت میں اس کیڑے کے جسم میں پائی جانے والی اچانک تبدیلی سے بنتا ہے۔ اس کا مخصوص ڈھانچہ اور اس کی ہیجانی کیفیت 2 کیمیائی مادوں ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور ہائیڈراکینا کی مکمل آمیزش کرتے ہیں۔ یہ آمیزش یا مرکب اس کے جسم کے بالائی حصے میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ بالائی حصہ دھماکہ کرنے والے اس حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس مکوڑے کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے بالائی حصے کے فضلاتی پٹھوں کو سکیڑتا ہے اور یوں اس کا یہ بالائی حصہ سکڑ جاتا ہے۔ اسی اثناء میں اس کی چوٹی نما حصے کا ڈھکنا یا بند ٹوٹ جاتا ہے اور یوں وہ کیمیائی مواد دھماکے والے حصے میں بھر جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس کے بعد اس کے بالائی حصے سے ملحقہ ڈھکنا یا بند خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ جب یہ مادہ اس کی چوٹی نما اس حصے کی غدودوں کی رطوبت سے ملتا ہے تو یہاں اس میں متعدد تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس رد و بدل سے اس کے جسم میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس کیمیائی مرکب کا درجہ حرارت نقطہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس چوٹی نما حصے کے ارد گرد کے عضلاتی پٹھے اس کیمیائی مواد کے ذریعے خطرے والی چیز کو نشانہ بناتے ہیں۔ یوں یہ مکڑا اپنے دشمن پر اپنے اس پیدا کردہ انتہائی گرم کیمیائی مادے کو پھینک کر اسے زچ کر دیتا ہے۔
تاہم یہ انتہائی مؤثر کیمیائی ہتھیار خود اس جانور مکڑے کو کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ اس مکڑے کے جسم کا وہ حصہ جہاں سے یہ کیمیائی مواد نکلتا ہے گرمی یا حرارت قابو میں رکھنے والے مدافعتی مواد سے بنا ہوا ہے۔ اس مکوڑے کا یہ نظام، جس نے کئی ایک سائنسدانوں کو مبہوت کیا ہوا ہے، یقیناً ایک ہی وقت میں پورے کا پورا ہی مارز وجود میں آیا ہوگا۔ قدرت میں دیگر کروڑوں نظاموں کی طرح اس نظام میں بھی اگر ایک عضو یا پرزہ خراب ہو جائے تو یہ نظام بیکار ہو جائے، جبکہ یہ مکوڑا ہی اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس مکوڑے کے دفاعی نظام کا ہر عضو کسی بہت بڑی حکمت و دانائی والے کے ماتحت ہے۔ یہ توپ چلانے والا مکوڑا دوسرے کروڑوں حشرات الارض کی طرح اس عظیم المرتبت علیم و خبیر ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کاری کی ایک مثال ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الجاثیہ کی 4 آیت میں فرمان باری تعالیٰ ہے، خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کرۂ ارض پر کروڑوں حشرات الارض کے اجسام میں مختلف الاقسام مکمل نظام کار فرما ہیں۔ ان میں سے کئی ایک تو ایسے ہیں جن کو ہم ابھی تک کوئی نام ہی نہیں دے سکے۔ ان تمام جاندار اشیاء میں وسیع پیمانے پر رنگ و فطرت کے تضادات چھوٹے سے چھوٹے جاندار سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق تک ہمیں ہمارے خالق کی لامحدود طاقت و برتری سے روشناس کراتے ہیں۔ انہی کروڑوں عجیب الخلقت حشرات الارض میں سے یہ ایک کچھوا نما مکوڑا بھی ہے۔ گو یہ اپنی مادہ مکڑی سے قد و قامت میں تو چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کی ٹانگیں مکڑی کی ٹانگوں کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ اس کا حجم بھی مکڑی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس مکڑے کا خودکار حفاظتی نظام دراصل اس کے پاؤں اور اس کے خول کا محتاج ہے۔ جب اس مکڑے کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو یہ اپنے اینٹینا اور اپنی ٹانگوں کو اپنے خول کے اندر چھپا لیتا ہے اور اپنے پاؤں کے ذریعے کسی بھی جگہ پر گوند کی طرح چپک جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے خول کے اندر ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ اس میں خطرے کی صورت میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں اینٹینا اور ٹانگیں جب اندر سمیٹی جائیں تو سما سکیں۔ اس مکوڑے کو اس کی بناوٹ کے لحاظ سے الٹ دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس چیونٹی کا مقصد جو اس کو الٹنے کی کوشش کر رہی ہے دراصل اس کے ان نرم و ملائم عضلاتی حصول تک پہنچنا ہے جو اس کے خول کے اندر ہیں، تاکہ یہ خجل ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش ترک کر دے۔ اس کے باوجود یہ چیونٹی اس مکڑے کے خودکار حفاظتی نظام کی بدولت اس کو الٹ نہیں سکتی، حالانکہ قد و قامت میں یہ چیونٹی مکڑے سے بہت بڑی ہے۔ جبکہ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں چیونٹی ہمت ہار جاتی ہے اور اس کو الٹنے کی کوشش ترک کر دیتی ہے۔ جب ایک مائکروسکوپ کے نیچے اس مکوڑے کی بناوٹ کا مشاہدہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاؤں پر تقریباً 60,000 بال ہیں۔ جب اس مکڑے کی اس صلاحیت کو ایک اور اعلیٰ برقی مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیروں کے یہ بال مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور نرم و ملائم چپک جانے والے ریشے سے بن جاتے ہیں۔ انتہائی باریک بینی سے کیے گئے تحقیقاتی رپورٹ سے پتہ چلا کہ جس سطح پر یہ چپکتے ہیں وہاں تیل کے نشانات پائے جاتے ہیں جو ہزاروں انتہائی باریک قطروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تیل جو کہ اس کے بالوں کے غدودوں کے سروں میں جمع ہوتا ہے وہ اس سے رس کر بالوں کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتا ہے اور یہاں سے پھر یہ اس کے بالوں کے سروں تک پہنچتا ہے اور یہاں اس کے گوند نما خلیوں کو بھی گیلا کر دیتا ہے۔ سو اس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی دشمن اسے الٹا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے یہی بال ہیں جو کسی بھی سطح پر گوند کی طرح چپک جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اس مکوڑے کی ہستی سے خدا کی بزرگ و برتر ہستی کی عظمت جھلکتی ہے۔ اس کے خول کے نمونے سے لے کر اس کے بالوں کی بناوٹ تک، اس کے تیل بھرے غدودوں سے لے کر پھر انہی غدودوں میں ان خلاؤں تک جہاں جہاں یہ تیل رستا ہے۔ سبحان اللہ! اس مکوڑے کی تخلیق کاری میں اس کے اعضاء کے مابین بے عیب نظم و ضبط اس عقیدے کو ناممکن بنا دیتا ہے کہ یہ کسی حادثاتی واقعے میں پیدا ہوا ہوگا، جیسا کہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والے کہتے ہیں۔ کوئی حادثاتی تخلیق تو اس درجہ کمال نظم و ضبط والے نظام کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی باشعور اور دانا شخص یہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ حادثات ایسے باکمال نمونوں کو عروج بخش سکتے ہیں۔ ایسے بے مثال نظاموں کا وجود ہی اس بے مثال اور یکتا حکمت و دانائی والے خدائے لم یزل کے وجود کا مظہر ہے جس نے تمام تر مخلوق کو پیدا کیا۔ ارشاد ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔
जुगनू अपनी ذات में एक अजीब व गरीब निज़ाम हयात लिए हुए है। इस कीड़े मकोड़े के जिस्म में एक ऐसा आला है जो रोशनी पैदा करता है। रोशनी का ये आला इस जुगनू की नस्ल की बका के लिए निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मादा जुगनू और नर जुगनू एक दूसरे को सिर्फ इसी रोशनी के आले की मदद से पहचान सकते हैं। जुगनू का ये ट्यूब नुमा रोशनी बखेरने वाला आला 3 सतहों या तहों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कोई बड़ा रोशनी बखेरने वाला बरक़ी कुमकुमा होता है। ये वो खलिए हैं जो रोशनी पैदा करते हैं। ये ज़ेरी या निचली सतह पर पाए जाते हैं। इन खलियों का काम आतिशगीर मादा पैदा करना होता है। ये आतिशगीर मादा ऑक्सीजन के साथ मिलकर रद्द अमल पैदा करता है जो इसके जिस्म के गुदूदों में पाई जाती है। इस कीमियाई मिलाप के रद्द अमल के तौर पर वो ट्यूब नुमा रोशनी पैदा होती है जो किसी कारखाने में पैदा की जाती है, और ये तह अंदरूनी सतह की पहली तह में मुंतकिल हो जाती है। फिर यही रोशनी यहाँ से ऊपर वाली शफाफ तह में मुंतकिल हो जाती है, जहाँ ये एक मुरक्का नूर बनकर चमकती है। जुगनुओं की इस ट्यूब नुमा रोशनी का बाकमाल मेयार और इसकी पैदावार के तनासुब ने साइंसदानों को मबहूत करके रख दिया है। रोशनी के वो बल्ब जिन्हें लोग रोशनी के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5% हासिल करदा तवानाई को रोशनी में बदल सकते हैं, जबकि बकिया 95% हरारत की सूरत में ज़ाया हो जाती है। इस 95% हरारत या तपिश की वजह से हम इस बल्ब को जब वो जल रहा होता है छू नहीं सकते। इस हकीकत के बावजूद कि जुगनू एक बिजली के बल्ब की निस्बत 20 गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है, लेकिन इसका दर्जा हरारत इसकी ठंडी और आसूदा रोशनी की बिना पर बढ़ता ही नहीं है। मजीद हैरान कुन बात यह है कि इंसान बगैर तपिश वाली रोशनी सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्रियों में पैदा कर सकता है। इन कीमियाई अवामिल के रद्द अमल के इख्तिताम पर यह दावा करना कि इस जुगनू के छोटे से जिस्म में रोशनी का यह निज़ाम खुद ब खुद ही हादसाती तौर पर मारेज़ वजूद में आ गया, कहाँ की दानाई है। इससे भी बड़ा जुल्म नजरिए इर्तिका के मानने वालों का ये दावा है कि मज़ाहिर फितरत के बाहम टकराव से इस किस्म का निज़ाम मारज़ वजूद में आता है। सो जुगनू के जिस्म में पाया जाने वाला ये बेऐब नूर इस बात का मजहर है कि इसकी तख्लीक किसी कमाल हिकमत व दानाई और इल्म की बदौलत ही हुई है। अल्लाह ताला ही ने तमाम तर जानदारों को मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ पैदा किया और फिर वो इन्हीं खुसूसियात के जरिए अपनी ज़ात की अजमत को जाहिर करता है। इरशाद बारी ताला है, और मिन जुमला उसकी कुदरत की निशानियों के पैदा करना है आसमानों का और ज़मीन का और उन जानदारों का जो उसने आसमान और ज़मीन में फैला रखे हैं, और वो इन खलाइक के जमा कर लेने पर भी कादिर है जब वो जमा करना चाहे। शिकार करने वाले जानवरों के साथ साथ कई ऐसे पौधे भी हैं जो अजीब व गरीब तरीकों से शिकार करते हैं। इन पौधों में से एक ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो अपने ऊपर आने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है और इन्हीं पर गुजर बसर करता है। ये पौधा अपनी पत्तियों के दिलकश और जाज़िब नज़र सुर्ख रंग से कीड़े मकोड़ों और भंवरों को अपनी तरफ खींचता है। एक ऐसी जाज़िबियत जिससे ये खुद बिल्कुल ही बेखबर है। कोई भी मक्खी या भंवरा इसके गुदूदों और पत्तियों से पैदा होने वाली महक से मदहोश होकर बिला झिझक इस पर आ गिरता है। खुराक की तलाश में ये इस पौधे की अंदरूनी सतह पर उभरे बालों को छूना शुरू कर देता है। भंवरे की मौजूदगी का एहसास पाते ही ये पौधा अपनी पत्तियों को आपस में भींच लेता है। इन पत्तियों में मुक़य्यद होकर ये भंवरा बार बार फड़फड़ाते हुए अंदरूनी सतह के बालों को छूता है और यूं पौधा पत्तियों को ज्यादा से ज्यादा भींचना शुरू कर देता है। ये पौधा फिर एक ताज़ा रतूबत पैदा करता है। चंद ही लम्हों में ये अपने शिकार का कचूमर निकालकर इसे एक लुआब नुमा मादे में तब्दील कर देता है और इस भंवरे को निगल कर हजम कर जाता है। इस पौधे की अपनी पत्तियों को बंद करने की रफ्तार इंसानी हाथ के बंद होने की तेज तरीन रफ्तार से भी ज्यादा है, क्योंकि एक आदमी अक्सर अपनी हथेली पर बैठी मक्खी को नहीं पकड़ सकता और ये पौधा ऐसा बआसानी कर लेता है। सोचने की बात यह है कि ये एक ऐसा पौधा जिसके न तो उजलाती पट्टे हैं और न ही इसमें हड्डियां हैं, इस कदर बर्क रफ्तारी से अपनी पत्तियों को बंद करता है। आइए इसका बगौर खास मुशाहिदा करें। मक्खियां और भंवरे पकड़ने वाले इस फंदे नुमा पौधे के अंदर एक निहायत अमीक बर्क़ी निज़ाम कार फरमा है। भंवरों के गिरने के मिक़नातीसी असरात पौधे की अंदरूनी सतह पर पाए जाने वाले बालों में मुंतकिल होते हैं। यूं असर पजीर होने वाले इसके खलिए इन मिक़नातीसी असरात और इशारों को इसके जिस्म में यूं मुंतकिल करते हैं कि ये पौधा अपनी पत्तियों को मुतहर्रिक करता है और बिलाखिर इसके अंदर का निज़ाम भंवरे को पकड़ने के लिए मुतहर्रिक हो जाता है।
جو ہی اس کے جسم پر ابھرے مخصوص اور قدرت کے شاہکار بال اس مقناطیسی کشش کو محسوس کرتے ہیں تو ان کے اندر موجود پانی کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان بالوں سے پانی نچڑ جاتا ہے اور یوں یہ سکڑ جاتے ہیں۔ یہ عمل ایک سکڑتے ہوئے غبارے سے ملتا جلتا ہے۔ اس کی سطح پر پائے جانے والے دوسرے بال زیادہ رطوبت حاصل کرتے ہیں اور بالآخر اسے پودے کی اندرونی سطح پر انڈیل دیتے ہیں۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ یہ پودا برق رفتاری سے اپنی پتیوں کو بند کرتا ہے۔ اسی دوران اس پودے کے نظام ہضم والے غدود بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک کی بدولت یہ غدود ایسی رطوبت خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس مکھی کو آہستہ آہستہ نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیمیائی رطوبت انتہائی زہریلی ہونے کے باوجود اس پودے کے پتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یوں یہ پودا اپنے شکار کی نچوڑی گئی یخنی پر زندہ رہتا ہے جو پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ turned into a bowl of soup enriched by proteins. اس شکار کو ہضم کر لینے کے بعد وہ مقناطیسی نظام الٹ چلتا ہے اور یوں اس کی پتیاں کھل جاتی ہیں۔ اس پودے کے اس مقناطیسی نظام کو متحرک کرنے کے لیے اس کے ان حساس بالوں کو کم سے کم 2 مرتبہ چھوئیں۔ پھر یہ پھندا نما پودا کبھی بھی اپنے اس کشش والے مقناطیسی نظام کی بدولت بے مقصد بند نہیں ہوتا۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیں، یہ پھندا نما پودا کبھی بند نہیں ہوتا جب اس پر بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ یہاں جو بات انتہائی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماہر شکاری کوئی ذہن یا دماغ یا کوئی بھی اس سے ملتی جلتی چیز تو رکھتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں سوچنے کی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں۔ یقیناً یہ پودا اپنی ان باکمال صلاحیتوں سے بے خبر ہے جن سے یہ شکار کرتا ہے۔ یہ تمام در صلاحیتیں دراصل اس نظام کی نشاندہی کرتی ہیں جو بہر صورت مکمل اور بے عیب نظر آتا ہے، معرفت اور نمونے میں بے مثال ہے۔ بلا شبہ ایسے باکمال نمونوں اور نظاموں کے خالق کو نظریہ ارتقاء کے پیروکار بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہی اس پودے کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو مقرر روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں پایا جانے والا سن ڈیو پودا بنجر اور نیم صحرائی علاقوں میں اگتا ہے۔ اسے عجیب و غریب اور متجسسانہ شکار کرنے کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ صلاحیتیں ایک مختلف انداز سے اس پودے کو وہ غذائی اجزاء حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں جو یہ زمین سے براہ راست حاصل نہیں کر سکتا۔ اس پودے کی پیشانی لمبے لمبے سرخ بالوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ان بالوں کے سروں پر ایک مخصوص معطر رطوبت لگی ہوتی ہے۔ اس رطوبت میں ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو حشرات الارض کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر وہ کیڑا مکوڑا جو ان بالوں کی طرف جا لپکتا ہے ان میں بالآخر پھنس جاتا ہے اور یوں مضبوط ترین شکنجے سے بچ نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی کیڑا مکوڑا بچ نکلنے کی تگ و دو کرتا ہے تو یہ ریشے یا بال مڑ جاتے ہیں تاکہ اس کیڑے مکوڑے کو اور زیادہ مضبوطی سے جکڑ سکیں۔ جو ہی یہ پودا اپنے شکار کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو یہ اس کو آہستہ آہستہ ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بقا کے لیے ضروری پروٹینز حاصل کر لیتا ہے۔ اس مکوڑے کا رس چوسنے کے بعد یہ پودا اپنے اعضاء یعنی بال دوبارہ پھیلا دیتا ہے تاکہ کچھ اور کیڑے مکوڑے شکار کر سکے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بکھرے بال جو شکار کو دبوچتے ہیں پودے کی حرکات و سکنات کو متاثر نہیں کرتے، یقیناً یہ جانتے ہوئے کہ ایک پودا جو اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا اس کے پاس ایک ایسی شکار کرنے کی شاندار مہارت ہے۔ یہی بات ایک شاندار تخلیقی ضامن ہے۔ اس پودے کا یہ نظام کسی اعلیٰ و عرفہ تخلیق کار کی تخلیق کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے جس سے نظریہ ارتقاء کے پیروکار بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ذی روح شخص یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی پودا اتنا باکمال نظام خود بخود وضع کرے گا۔ اس لیے اس کی ہر ادا سے خالق بحر و بر کی حکمت و دانائی اور عظیم تخلیق کاری جھلکتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں بھی منضبط اور مندرج ہیں۔
آئیے اس منظر کو بغور خاص دیکھیں۔ کیا آپ کو درخت کی شاخ کے علاوہ بھی کچھ دکھائی دیتا ہے، یا ان سفید پھولوں کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے، یا پھر ان چند خشک پتیوں کے علاوہ بھی کچھ دکھائی دیتا ہے؟ آئیے ذرا قریب سے دیکھیں، یہ منظر مبہوت کر دینے والا ہے۔ یہ کچھ ایسی جاندار اشیاء ہیں جو کمال ہنرمندی سے اپنی حیت تبدیل کر لیتی ہیں۔ کرۂ ارض پر بسنے والے جانداروں کو اپنی بقا کے لیے حیرت انگیز نظاموں سے نوازا گیا ہے۔